Assalamu alaikum. I'm your host Binish Arzu. Welcome to Career Camp. आज हम आयशा सदीक़ा डिग्री कॉलेज में आए हैं. इधर अज़ीमिया रूहानी सिलसिला के जो वेलफेयर फाउंडेशन है उनके अंडर यहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है. तो आए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या हो रहा है और लोग किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं. अभी हम बात करें फरजाना इफ्तिखार साहिबा से, जो कि अज़ीमी वेलफेयर सोसाइटी की को रन कर रही हैं, इसको मैनेज कर रही हैं, हेड कर रही हैं. और इन्हीं के अंडर जो है ये सारी एग्जीबिशन अरेंज की गई है और सारा कुछ होगी. हम इनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र. अच्छा, ये वेलफेयर सोसाइटी का क्या मकसद है और ये कब से जारी है? जी, ये अज़ीमी वेलफेयर सोसाइटी का क्याम तो 3 साल पहले हुआ है, लेकिन काम हम उससे बहुत अरसा पहले से कर रहे थे, लेकिन बाकायदा रजिस्टर्ड अब हुई है. इसके जो सरपरस्त आला हैं वो मौजूदा ज़माने के बहुत अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं. उनकी तालीमात को बहुत लोग जानते हैं. वो ना सिर्फ हमारी रूहानी फ़िक्री तरबियत करते हैं बल्कि खिदमत खल्क़ के बहुत सारे शोबे भी उन्होंने कायम किए हुए हैं. उसी के तहत लाहौर में आलू रोड काना के इलाका में अज़ीमी ट्रस्ट हॉस्पिटल कायम किया गया है. अज़ीमी वेलफेयर सोसाइटी है जिसकी मुंतज़िम आला मोहतरमा हिना अलमास अज़ीमी साहब हैं, जो कि वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन भी हैं. उनकी सुपरविजन में माशाल्लाह बहुत सारे काम खिदमत खल्क़ के अंजाम दे रहे हैं, जिसमें ये फ्री सिलाई सेंटर है. बच्चियों को माहर टीचर्स की निगरानी, उनको सिलाई कढ़ाई और मुख्तलिफ घरेलू अशिया बनाना सिखाए जाते हैं और उसके कोई फ़ीस नहीं है. हत्ता कि उनको जो ट्रेनिंग मटीरियल भी हम खुद ही देते हैं, फ्री देते हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ मौके पे जैसे सैलाब आ गया तो उनके लिए हम राशन, बिस्तर, कपड़े, अद्वियात उनकी फराहमी भी की जाती है. इसके अलावा बकरा ईद पे इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया जाता है और इलाके के तकरीबन 1000 से ज़्यादा घरों में गोश्त तकसीम किया जाता है. फिर साल में 3-4 मौके पे जैसे अब रमज़ान आ गए तो राशन पैकेज लोगों को तकसीम किए जाते हैं. और मुख्तलिफ मौके पे हम इस तरह फिर नुमाइश का इनेकाद करते हैं अलशम्स एग्ज़िबिशन के नाम से. इसका मकसद ये है कि बच्चियों ने जो चीज़ें तैयार की हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो और इससे जो चीज़ें फ़रोख्त हों, उससे जो आमदनी आए वो हम फिर उन्हीं के सिलाई सेंटर में उसी के अखराजात की मद में इस्तेमाल करते हैं. तो इसका एक मकसद ये भी था कि हमारी ख़वातीन सिलाई कढ़ाई या मुख्तलिफ हुनर सीख के ना सिर्फ वो अपने और अपनी फ़ैमिली के लिए कारआमद हो सकती हैं बल्कि वो मुल्क की और अपने ख़ानदान की माशी तरक्की में भी कारआमद साबित हो सकती हैं. तो ये उनके लिए एक अपना एक तरह से माशी सूरत हाल अपनी फ़ैमिली की कफ़ालत करना भी उनके लिए आसान है. एक हुनर उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं. बिल्कुल. और ये काम ऐसा भी है कि वो अपने ख़ानदान मतलब घर में रहते हुए अपनी फैमिली के साथ साथ कारोबार भी कर सकते हैं अपना. और ये बहुत अच्छी चीज़ है. हमने बल्कि अभी सारा डिटेल में उनसे पूछा भी है. तो मैं तो बल्कि यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला और भी ऐसे लोग लाएं और आप लोगों को कामयाबी दें और बच्चियाँ जो हैं वो इस चीज़ के ज़रिए जो है मजबूती लाएं अपनी ज़िंदगी में और उनको जो है उनका करियर भी ज़्यादा अच्छा हो जाए. थैंक यू सो मच. और कोई एक ऐसा मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है जिन्होंने आगे जाके चलाना है इसी मुल्क को? मैं आज की हमारी जो यंग जनरेशन है उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि तालीम ज़रूर हासिल करें. आपकी शऊर नशोनुमा के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें. कोई भी काम, कोई भी हुनर छोटा बड़ा ये बेकार नहीं है. तो आज के दौर में जिस तरह आप जानते हैं कि इकोनॉमी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मुलाजमतें मिलना मुश्किल है. तो बेहतर है आपकी हुनर सीखें और उसको छोटे पैमाने पे शुरू करें. तो इससे आप अपना मेयार ज़िंदगी बुलंद करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. चलिए, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.
اچھا ابھی ہم بات کریں حنا الماس عظیمی صاحبہ سے جو کہ چیئرمین ہیں ادھر عظیمی ویلفیئر سوسائٹی کی, اور انہوں نے یہ سارا کچھ جو شروع کیا ہے اس کے پیچھے میسج بھی ہم ابھی دیکھ چکے ہیں, لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا جو پرسپیکٹیو ہے اور جو ان کا مقصد ہے وہ کیا ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے نواز جی؟ اچھا ماشاء اللہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس چیز کی پاکستان میں تو بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جب آپ کی جو نیت ہے اس میں یہ چیز آ جائے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, مطلب وہ جو, تو پھر اس کے جو ہے نا وہ مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور ایک برکت بھی ڈل جاتی ہے نا اس چیز سے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس مطلب یہ کس طرح سے شروع ہو رہا ہے اور آگے جا کے آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ کس اسٹیپ تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں, کیا گول ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا یہ ویژن ہے جی کہ جو مخلوق خدا کی خدمت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ ہے, صحیح, اور اس میں بغیر کسی مفاد کے آپ خلوص کے ساتھ تو خدمت خلق کریں تو اس کے نتیجے میں آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا شروع کرتے ہیں. بس یہی ہمارا ویژن ہے, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ جب یہ سلائی سینٹر کا آغاز ہوا تو ہم لوگ اتنے ہیپی ہوتے ہیں وہاں جا کے, حالانکہ سب والنٹیئر کر رہے ہیں, وہاں کوئی پیسے نہیں ہیں, اور جو بچیاں آئی ہیں ان کو سوئی بھی نہیں پکڑنی آتی, تو ان بچیوں کو ماشاءاللہ سکھایا اور اب وہ اپنے گھروں میں سی رہی ہیں, تو چیز آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو آج کل جو ہے بچیوں کو خاص کر فائنینشلی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح کا وقت ہے, جس طرح کی ہم باتیں سن رہے ہیں, تو اس میں بچیوں کے پاس ہنر بہت لازم ہے. تو بس یہی ویژن لے کے ہم چلیں, اور الحمدللہ ہمارا ایک بیچ پاس آؤٹ ہو گیا, اور سیکنڈ بیچ ہے ہمارا جو ہمارا جو ہے اب سلائی اور کڑھائی سیکھ رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ہمارا تو اب یہ ہے, جو ہماری وہ انسٹرکٹر ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم پورا یونٹ بنائیں اور ان سے ہم کام کروائیں اور یہ مزید اسٹیبلش ہو. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا دوسرا میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر مطلب جو کریئر کی جو بات کی جاتی ہے اور اس میں جو ہنر ضروری ہیں, ایک تو مطلب یہ اسکل ہے نا, اور اسکل کے ساتھ ساتھ بچیاں اور یہ جو روحانی سلسلہ ہے اس کے تھرو کیا سیکھ رہی ہیں؟ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت کوئی بالکل الگ چیز ہے. جی ایسا بالکل نہیں. اچھا ہم جو روحانیت کا مطلب ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں, ہم روح کی وجہ سے سانس لے رہے ہیں. جی تو ہر سانس جو ہے وہ روح کی وجہ سے. تو جب ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ سانس کس کی طرف سے آ رہا ہے, سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے, اور ہم اس چیز کو ریکگنائز کر لیں, یہ روحانیت. اچھا ماشاءاللہ, مطلب اللہ تعالیٰ کو شامل یعنی اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا نا, ہر چیز کو سمجھنا. سمجھنا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں تو تمہارے اندر ہوں, جی میں تو تمہارے پاس ہوں, شارک سے بھی میں قریب, تمہارے شارک سے قریب, مجھے دیکھتے کیوں نہیں. جی تو جس وقت ہم یہ احساس کرنے لگے کہ ہر وقت ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے, یہ روحانیت. یہ 24 گھنٹے آپ کے ذہن, جس طرح سانس آ رہا ہے آپ کو خیال آ رہا ہے, خیال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. سانس آ رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کتنے سانس لے رہے ہیں. تو روحانیت ہم سمجھتے ہیں روحانیت جو ہے بڑے کوئی مشکل چیز ہے یا بالکل علیحدہ ہے, جنگلوں میں نکل جاؤ یا آپ کو اس کے لیے ایسا ہونا, ایسا نہیں. روحانیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فیل کرو, محسوس کرو, اور یہ ہمارا ایمان ہے. فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جی, تو ہم کیوں نہیں ان کو دیکھنے کی کبھی فکر کرتے, کبھی سوچتے. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور بلکہ ہم اس کو اگر کر لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, تو پھر تو ہماری بہت سی چیزوں میں وہ ہے کہ غلط چیزیں بھی ختم ہوتی جائیں گی اور پازیٹیوٹی آ جائے گی, اور زیادہ اچھی چیزیں, ہم زیادہ اچھے کام کر سکیں گے. اب میں آپ سے ایک اگر میسیج لینا چاہوں پیرنٹس کے لیے, اور ایک میسیج بچوں کے لیے جو کہ آگے اپنے زندگی گزارنی ہے, انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے بھی کرنے ہیں, تو ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آگے ان کو آسانی ہو اور وہ کچھ اچھا بھی کر جائیں؟ اچھا یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں ویسے بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کا نام ہے سکون کی بوتل, ٹھیک ہے. اب وہ ہے کیا, وہ ہم پوچھتے ہیں. جی نا جی, کیا چیز ہے؟ یہ ایکچولی بچوں کا کلندر شعور ہے جو جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بچوں کے لیے شائع کیا. اس میں انہوں نے ایک مشق دی کہ آپ یہ شیشے کی بوٹل لیں اور اس میں پانی ڈالیں, اس میں گلیٹر ڈالیں, جو لائٹ ویٹ سٹارز ہوتے ہیں وہ ڈالیں, اور کوئی بھی فوڈ کلر ڈالیں. میں نے بلیو ڈالا,
اب جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کو نیند نہ آئے، آپ اسٹریس میں ہو، کبھی ہوتا ہے نا انسان طبیعت موڈ نہیں ہوتا، اداس ہوتا، تو اس میں آپ نا اس کو یوں ہلائیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے. دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے یہ نیچے کو سیٹل ہوں گے اور اتنی دیر میں آپ جو ہیں وہ ہیپی ہو جائیں گے. تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے سکون کی بوتل. تو آپ اس کو گھر میں بنائیے. جی جی اور یہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے تو سب سے زیادہ بالکل بڑوں کے لیے. اور اس میں کچھ بھی نہیں، جی صرف پانی ہے، جیم کی بوتل ہے اور فوڈ کلر ہے اور گلیٹر اور لائٹ ویٹ جو اسٹارز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے گھر میں اگر ہوگی تو انشاءاللہ بہت سکون رہے گا آپ کی طبیعت میں. بلکہ یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. بچوں کو یا آپ کو غصہ آیا ہو اور آپ ان کو پریکٹس کر کے دکھاؤ کہ یہ صرف چند سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے. آپ اگر اس میں صبر کر لو، اس میں غصہ تھام لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو چلیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے ہی اس کو جی جی اس کی بتائی تھی اس بچوں کے غلط ہاں جی، یہ ہلکا رنگ ہے، اس پہ ذرا زیادہ کلیئر ہو رہا ہے. اس کا ذرا کلوز اپ کریں. میں اس کو بھی ہلاتی ہوں.